کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے یہ بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس نے بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں تم بتا دو کیوں بنایا، ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کیوں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں ظاہر ہے جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا کہ کیوں بنایا، تو وہ بتاتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، اللہ جاننا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ باتیں قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا بندوں سے رابطہ جو ہے نا، کنیکشن، وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے ذریعے ہے ہی نہیں۔ باقی کتابیں پڑھو تو لگتا ہی نہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ اپیل کر رہی ہے نیچر کو، یہ بتا رہی ہے کہ بھئی یہ اللہ ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ میرے اللہ اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، برے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ اچھے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے۔ قرآن میں جو حلال حرام کے احکامات ہیں، شراب بری چیز ہے، سود بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی بری، وہ پوری ڈیٹیل ہے نا۔ کتوں کو وراثت دینا بری چیز ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری وراثت اولاد میں جائے گی، حکومت کے پاس نہیں جائے گی، بینکوں میں نہیں بند ہوگی، بینک ہڑپ نہیں کر سکتا، بچوں میں جائے گی، بیوی میں جائے گی، بیوی کو اتنا، تو پوری ڈیٹیل۔ پھر نماز روزے کے احکامات، یہ ایسا اللہ اور بندے کا کنیکشن ہے نا قرآن کے ذریعے، کہ یہ کنیکشن قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کراتی نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جب غور کرو گے نا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ میں اگلی آیت پہ چلتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو بچپن سے جو آیت چل رہی ہے بڑھاپا بھی اسی پہ جا کے ختم ہو۔ تو اگلی آیت پہ آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرماتے، یہ میں فرما رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اذان ابھی ٹھہر جاؤ، 5 منٹ لیٹ اذان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں۔ عرب کہتے تھے نا یار اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے، ایک تو اس کے مضامین بڑے خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، فطرت کو اپیل کرتے ہیں، تو اصل میں یہ مضامین اچھے نہیں ہیں۔ اس کا جو بات کرنے کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا نا، بعض دفعہ بات عجیب ہی غریب ہوتی ہے، لیکن اس کو پیش کیا اتنے خوبصورت انداز میں جاتا ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو شاعر لوگ کرتے ہیں، تو یہ شاعر ہیں اصل میں، ایکچولی یہ کیا ہے؟ شاعر۔ تو ان کو کلام پڑھنا بڑی دسترس سے، بات ایسے خاندانی انداز سے کرتے ہیں کہ معاذ اللہ غلط بھی ہوتی ہے تو دل اس کی طرف مائل، حالانکہ وہ غلط ہوتی نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب دیا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان لے کر آتے ہو، یعنی تم ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہو، ورنہ غور کرو تو نہ شاعروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں، نہ شاعروں کا کلام ایسا ہوتا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ نے اس کو اور تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی علامت کیا ہے؟ تم سروے کرو گے نا تو شاعروں کو فالو کرنے والے لوگ بھی شاعروں جیسے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ اتنے میچور نہیں ہوتے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلام میں اتنی صداقت نہیں ہوتی۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون ویقولون ما لا یفعلون، شاعروں کے جو دعوے ہوتے ہیں اس پر ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا۔ شاعری تو ایک تخیلاتی دنیا ہے نا، رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کوئی ایسا کلام کیا جس پر خود عمل نہ کیا ہو، یا رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیا ہو؟ شاعر کیسی لمبی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے، اپنی محبوبہ کی زلفوں کی تعریف کرے گا، آدمی کہے گا محبوبہ چھوڑ زلفیں لے جا بھائی تو گھر۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خالی زلفیں ہی لے جاؤ بھائی تو، کیا کچھ تعریف نہیں ہوتی نا شاعروں کے کلام میں۔ مبالغہ، جب تک مبالغہ آرائی نہیں ہوتی شعر نہیں بنتا۔ یہ تو شاعری کا ایک وصف ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے کلام میں تمہیں کون سا مبالغہ نظر آ رہا ہے؟ جو ان کی جو باتیں ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے سامنے اف نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور سود کے احکام ہیں، اس میں وراثت کے احکام ہیں، نکاح طلاق کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، نماز کے اوقات بیان کیے گئے ہیں۔ شاعروں کے کوئی اس طرح کا کبھی دیکھا آپ نے شاعروں کا کلام؟ شاعر تو مبالغہ آرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ کاہن نہ ایسی باتیں کرتے تھے جو لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی، لوگ کہتے ہیں بھائی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی، اف، تو لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاہن ہے۔ تو اللہ نے
اس بات کو بھی واضح کیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. اگر نصیحت حاصل کرو تو تمہیں پتا چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن اور جادوگر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، پھینکنے والے لمبی لمبی. کاہنوں کے کپڑے گندے میلے اور دعوے سندل محبوب آپ کے قدموں میں، یہ پڑھو گے یوں ہو جائے گا، یہ کرو گے یوں ہو جائے گا، پھینک رہا ہوتا ہے لمبی لمبی بیٹھ کے، اور اس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہوتی. یہی اس کا کمال ہوتا ہے یار. حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں. آپ روحانی عاملوں کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں نا، دیکھیں نہیں ان کی ویوز بڑھتے ہیں اس سے، لیکن اگر کبھی نظر پڑ جائے نا تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا بولنا کیا چاہ رہا ہے. لیکن اسی کو لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ علوم ہے. علوم ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتے ہیں علوم. اوپر بہت پہنچے ہوئے ہیں یار، یہ باتیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، الحمدللہ رب العالمین، یہ کلام ہے نا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. یہ کون سا ایسا کلام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد کا. کوئی کاہن آج تک ایسا خوبصورت کلام نہیں لے کر آئے. کسی جادوگر کو لاؤ، تھوڑی دیر میں تمہیں باولا نہ ہو جاؤ نا اس کی باتیں سن سن کے، اتنے جنات جلا دیے. یہ کاہنوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں. ایک آیا ہمارے جامعہ رشید کے استاد سے، شکر ہے نکل گئے وہاں سے، وہ بھی پھینکنے جیسے عاملوں کے پاس بیٹھے تو لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی. ایک دن میرے ساتھ کھانے پہ بیٹھے، مجھے کہنے لگے ان پہ بھی جنات تھے، میں نے وہ ہٹا دیے. میں نے کہا ان سے تو احترام میں نہیں بول سکا، بولنا چاہ رہا تھا تیرے باپ میں بھی طاقت ہے نا، تو 2-4 دن ابھی لا کے دکھا دے تو خالی یہاں پہ فضول جنات بگائے تو نے. پھر ایک دن کہنے لگا میں نے 10 لاکھ جنات جلائے ہیں. میں نے کہا ہمارے یہاں گیس نہیں آ رہی ہے، چولہا جل نہیں رہا ہے، ایک ماچس کی تیلی جلانا مشکل ہو رہا ہے، اور اس نے 10 لاکھ اتنا پھینکو تو ڈاروین بھی نہیں تھا بھائی. اور لوگ متاثر ہوتے ہیں جن جلا رہے ہیں بھائی، جن جلا رہے ہیں بھائی، تو یہ پھینکو ہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان کو آپ لفٹ نہ کراؤ بھوک سے مر جائیے. حقیقت ہے، یہ تو ہمارے اور آپ کے عقیدت میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کو، ورنہ تو مر جائیے. اور اس میں بار بار کہتا ہوں دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں کیا کرو کہ وہ تبلیغی ہیں تو وہ دیوبندی ہے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے، علوم کہاں سے ہو گئے. تو اب کیا ہے کہ قرآن نے کیا کہا، ولا بقول کاہن، بھائی کاہنوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی. قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اے اللہ پھر ہے کیا یہ؟ اللہ کہتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا خدا ہے نا، اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے. مان لو کیوں اتنے ڈھیٹ بنے ہو، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کتنے ڈھیٹ کیوں بنے ہو، کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ شاعر ہے، کوئی کہہ رہا ہے انہوں نے خود گڑھا ہے، کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو سلیکٹ کر کے اپنا کلام نازل کر دے، اس میں کیا خرابی ہے؟ تنزیل من رب العالمین. آگے ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین. تم یہ کہہ رہے انہوں نے پورا کلام گڑھا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلام دور کی بات، ایک لفظ بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرگ کاٹ ڈال دیتے. ایسی سزا ملتی ان کو، چھوڑتے نہیں ہم. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو بہت سارے جھوٹے نبی آئے ہیں جنہوں نے اللہ پہ بہتان باندھا، ان کی تو اللہ نے شہرگ نہیں کاٹی. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. دیکھیں جس شخصیت سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، جیسے امریکہ کا کوئی سفیر آیا یہاں پہ، جہاز میں آیا، اس کے پاس کارڈ ہے، اس کے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، بالکل سفیروں جیسی شکل لگ رہی ہے اس کی، اور سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، آپ اس کا پیغام سن رہے ہیں. حالانکہ وہ سفیر نہیں ہے، وہ جعلی ہے سب کچھ، اور وہ امریکہ کا میسج دے رہا ہے. امریکہ کو پتا چل گیا تو فوراً امریکہ برات کا اعلان کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً اس کو اریسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے نا بھائی، اس کے پاسپورٹ بھی جعلی بنوائے ہوئے، اس نے لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی بھائی ہم تو آپ کا سفیر سمجھ کے اس کو ہم عزت دے رہے ہیں اور اس کی بات کو ہم سیریس لے رہے ہیں، تو اگر نہیں تھا تو آپ اعلان کرو نا. تو فوراً امریکہ اعلان کرے گا بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے، یہ ایسی جعلی پاسپورٹ بنا کے آیا ہوا ہے، ایسی گندے نالے سے اٹھ کے آئے، کوئی اس سے میرا تعلق نہیں ہے، اور اس کو طبیعت سے سزا بھی ملے گی. لیکن اگر کوئی بھنگی اڑے آئے، دھوتی پہنی ہوئی ہے، بنیان پہنا ہوا ہے، جھاڑو ہاتھ میں، اسلام آباد جا رہا ہے، بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں، میں کیا ہوں؟ امریکہ کا سفیر ہوں. حکومت پاکستان نہ تو اس کو لفٹ کرائے گی اور نہ امریکہ اس کی برات کا اعلان کرے گا. کیوں؟ گیٹ اپ سے لگی نہیں رہا کہ یہ کوئی سفیر ہے، کوئی پرینک کر رہا ہوگا، کوئی ڈرامہ کر رہا ہوگا.
ہمیشہ اس کی نفی کی جاتی ہے جس کے گیٹ اپ سے، جس کے اسٹائل سے دھوکا ہونے کا خطرہ ہو۔ محمد صلی اللہ، ہر پیغمبر کا اپنا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے، وہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے نہیں۔ پیغمبروں کی سیرت بے داغ، زندگی بھر کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوتا، ان کی تعلیمات اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، نیچر کو اپیل کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی شخصیت جب اللہ پہ یہ کہنا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، ایسی شخصیت، تو کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی ایسی شخصیت اگر اللہ پہ جھوٹ باندھے تاکہ لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں، پھر اللہ کے ذمے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے۔ قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی دعویٰ کیا تھا تو وہ تو مرا نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ تو اس کا پیغمبروں والا گیٹ اپ تھا، اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، تو اب اللہ ویسی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، چاہے بظاہر گیٹ اپ پیغمبروں والا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو تمہاری اپنی پیدا کردہ کنفیوژن ہے نا۔ نہیں یاری بات یہ تو تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہے تو تمہارا اپنا دماغ کا فطور ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، اور نبی اعلان کر دیا، پوری امت کا اجماع بھی ہو گیا، اب اگر کوئی بھی آگے دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ اس کی برات کا اعلان کرے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اب یہ اس کو نبی ماننا یہ تمہارا فالٹ ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے کہ میں اس کو سزا نہیں دے رہا۔ تو مرزا غلام احمد کا تو گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا نہیں تھا، اس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف انسان ہی نہیں تھا، پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے۔ تبھی جتنے ختم نبوت کے علماء ہیں نا، کبھی بھی وہ کہتے ہیں ہمیشہ قادیانیوں سے مناظرہ مرزا غلام احمد کی شرافت پہ کیا کرو، نبوت اگلی چیز ہے، وہ شرافت ثابت نہیں کر سکتے کہ شریف آدمی تھا وہ، تو یہ جب نہیں ہو سکتا تو نبوت تو اگلی چیز ہے۔ تو اور قادیانی زہر کا پیالہ پی لیں گے، مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ کبھی آپ سے بحث نہیں کریں گے۔ یہ اصول یاد رکھیں، آپ کہیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا، تم نے ثابت کرنے کے شریف انسان تھا، تو جب وہ گیٹ اپ ہی شریف انسان ہی نہیں ہے، اس کی کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے، تو جب گیٹ اپ ہی نہیں ہے تو جو مرضی بولتا رہے، ایسے جیسے کوئی بنگی اٹھ کے بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں، امریکہ کا جہاں میں کیوں اعلان کروں کہ یہ میرا نہیں ہے، اس کو پروٹوکول دینے والی بات ہو گئی نا پھر۔ تو قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گیٹ اپ ہے اور ایسی خوبصورت اور خوبصورت شخصیت ہے، اگر یہ پورا قرآن تو دور کی بات ایک لفظ ہماری طرف غلط منسوب کر دے تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ لوگ کنفیوز ہوں گے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، حالانکہ نبی سے اس کا امکان تھا نہیں۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر کوئی بھی اس عمل سے ہمیں نہیں روکے۔ فاق اورنگی ٹاؤن پہلی صف میں موجود ہے، قرآن الماری میں موجود ہے، پھر بھی موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ جائز ہے، موبائل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی جب پڑھ سکتے ہیں، قرآن سامنے رکھا ہوئے لیکن آپ زبانی پڑھ رہے ہو تو موبائل پہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن ثواب زیادہ مصحف میں پڑھیں، اس کی الگ برکت ہوتی ہے، جتنا پروٹوکول دیں گے قرآن کو اس کی اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ لیٹ کے تلاوت بھی جائز ہے نا، لیکن بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ بغیر وضو کے بھی جائز ہے، وضو کر کے کریں گے تو اور زیادہ عزت دے رہے ہیں۔ تو بغیر مصحف کے زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن سامنے رکھیں گے تو اور زیادہ اس کی اہمیت ہوگی اور آپ کے دل میں بھی اس کی عزت بیٹھے گی۔ دیکھو دین میں نا اپنے مزاج کو مت داخل کیا کرو، بعض دفعہ انسان نا کے اوپر کوئی اس کا اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ دیکھو شریعت میں کیا ہے۔ تو جب موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے تو جائز ہے نا، اس میں کیا ہے؟ بہتر ہے پڑھ لو۔ تو بعض لوگ یہ ہوتا ہے موبائل قرآن سامنے رکھا ہے موبائل میں پڑھ رہا ہے، تو کیا ہو گیا اس میں؟ بہت ساری چیزیں ہم دن میں نا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا، تو وہ بری چیز نہیں ہوتی، لیکن آپ کا ایک خاص معیار بن چکا ہوتا ہے تو آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے وہ۔ میں بتایا تھا نا اعتکاف میں لوگ بعض دفعہ پوری رات پڑے سوتے رہتے ہیں، تہجد نہیں پڑھتے، تو ہماری انتظامیہ کے بعض لوگوں نے کہا یہ اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں تہجد نہیں پڑھ رہے، تو میں نے کہا نہیں پڑھ رہے تو کیا ہے، تو پڑھے رہنے تو فجر تو پڑھ رہے ہیں نا، پڑھ لیں اچھی بات ہے، ان کو سمجھاؤ، لیکن نہیں پڑھنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، تکلیف ہونا غلط ہے، اس کا مطلب آپ شریعت سے بھی ایک ہاتھ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہو، شریعت سے آگے مت نکلو بھائی۔ اعتدال پہ رہنا چاہیے، اعتدال پہ، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ کھانا سامنے آ جائے نا، بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہی سامنے آ گیا تو آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں، کھانا کھا لیں آپ، تو اس کا معمول بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ بھوک بھی لگ رہی ہے اور کھانا اتفاق سے اسی ٹائم پہ آ گیا سامنے، اب وہ چھوڑ کے جائیں گے، کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، بعد میں دوبارہ گرم کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دل بھی نہیں لگتا نماز میں کہ یار ادھر کھانے کی طرف توجہ رہتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اذا وضع الطعام اذا وضع العشاء فابدؤوا بالعشاء، کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو کھانا پہلے کھا لو۔ نارملی اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے، کبھی اتفاق سے ہو گیا
تو پھر بھی کوئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، نہیں جی ہماری جماعت ہماری جماعت، تو یہ اس کا مطلب ہے آپ شریعت سے 2 ہاتھ آگے جا رہے ہو۔ مجھے یاد ہے ہماری کسی نے دعوت کی، بہت پرانا واقعہ، 20 سال تو ہو گئے ہوں گے اس کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو جب دعوت کی نا، میں مدرسے میں نیا نیا فارغ ہوا تھا پڑھ کے، تو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی کچھ علماء کو بلایا، کچھ دوستوں کو بلایا، بریانی تیار ہو رہی ہے نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں عقیقہ تھا ولیمہ تھا کہ اب تو کھا کے یاد نہیں رہتا کیوں بلایا تھا، کس سلسلے میں، تو کھانا یاد رہ گیا جاتا ہے۔ اب ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اتفاق سے کھانا پکنے میں گھر کی خواتین کھانا پکا رہی تھی، دیر ہو گئی۔ اب جب گرم گرم کھانا لا کے، سالن بھی تھا اس میں، بریانی بھی تھی، دسترخوان پہ رکھا ہے، ادھر ایک دم اذان۔ اب مجھے پتا ہے کہ یار ایسے موقع پہ آپ کھانا چھوڑ کے چلے جاؤ نا، گھر کی خواتین کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مسجد بھی تھوڑا سا دور تھی، کم از کم 10 منٹ تو لگتے پہنچنے میں، پھر وہاں فرض پڑھتے، پھر 2 سنت مؤکدہ پڑھ کے واپس آتے 10 منٹ اور، تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کھانے میں یہ ذائقہ نہیں رہتا، اور جن کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی انتظار میں بیٹھے میں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو گھر کی خواتین کی بھی محنت ضائع ہوتی ہے۔ اب وہ بیچاریوں سے دیر ہو گئی نا، ان کا جان کی نیت تو نہیں تھی۔ میں نے مسئلہ بھی سنا ہوا تھا، مجھے پتا تھا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب ایسے اتفاق ہو جائے تو پھر کھانا کھا لو آرام سے، پھر جماعت کو مؤخر، جماعت کی بڑی حیثیت ہے اسلام میں، لیکن جہاں اللہ نے گنجائشیں دی ہیں تو وہ تو پھر اللہ کو سے آگے نہ نکلو نا۔ اب میں نے وہاں کہہ دیا، میں نے کہا نہیں اب کھانا کھائیں گے آرام سے۔ اچھا اس میں بھی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جماعت نکل رہی ہے جلدی جلدی کھاؤ جلدی جلدی کھاؤ، یہ غلط ہے، پھر یہ بھی غلط ہے۔ جب کھا رہے ہو تو پھر تسلی سے کھاؤ، قضا نہ ہونے دو، اتنا تسلی نہیں کہ قضا ہو جائے، قضا کرنا تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، لیکن اب شروع کر دیا تو گھڑی دیکھنا، یہ بھی میزبان کے لیے یہ عمل بھی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یار ہم 1 مہینے سے دعوت کا کہہ رہے تھے، اب جب غلطی ہو گئی ہم سے، دیر ہو گئی ہم سے، یار اب آپ یا تو کھا لو یا چھوڑ کے چلے جاؤ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ میں نے مسئلہ بتایا لوگوں کو، میں نے کہا بھائی اس بارے میں صحیح حدیث ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے، مفتیان کرام سے سنا ہے، جب کھانا آ گیا ہے تو اب میزبان کا بھی اکرام ہے، ہم کوئی عادت تو نہیں ہے نا جماعت چھوڑنے کی، سب ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے والے لوگ تھے، میں نے کہا اب کھا لیں آرام سے۔ نہیں جی جماعت نہیں ہماری، ایک نے کہا میری تکبیر اولیٰ اتنے عرصے سے نہیں چھوٹی، دوسرے نے یہ کہا، انہوں نے کہا، کیونکہ سارے نیک لوگ تھے نا، تو مسئلہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ، یعنی بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یار کھا لو، کہہ رہے نہیں بھائی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ اپنا مزاج جو ہے نا، مزاج اور ریکارڈ بنانا کہ ہم جماعت نہیں چھوڑتے، یہ ریکارڈ کی زیادہ ویلیو ہے، شریعت دوسری طرف ہے، تو یہ غلط ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے موقع پہ بھائی میزبان کا دل رکھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن کبھی کبھار ہی ہو، ایسے پوستی بن کے روزانہ کھانا ہی اس ٹائم پہ پکوا رہے ہو تو غلط ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک بزرگ صحابی تھے، ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ادھر اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور بعض دفعہ گھر میں کھانا پکنے میں دیر ہو گئی اور کھانا سامنے لا کے رکھا، تو بھوک بھی سخت لگی ہوتی تھی، تو اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، لیکن اس کا معمول نہ بنائیں۔ اور اگر ایسی پرابلم نہیں ہے، بہت زیادہ بھوک نہیں ہے اور کھانے کا خراب ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے، تو پھر نماز ہی پہلے پڑھیں آ کے۔ صحابہ میں تو کھاتے بھی 2 ٹائم تھے نا، شدید بھوک لگ رہی ہوتی تھی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں، جہاں اللہ میاں نے جو کہہ دیا اس کو اسی طرح کر لیا۔ نفلی روزہ توڑنا، بعض دفعہ کوئی آپ کا بہت قریبی دعوت کرتا ہے تو پھر سنت ہے ایسے موقع پہ اس کا دل رکھنے کے لیے، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے نا نفلی، تو آپ توڑ دیں روزہ، وہ آپ کے بہت ہی قریبی ہیں، ماموں ہیں، چاچو ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کہیں سے آئے تھے، آپ کی والدہ نے کوئی اسپیشل کھانا بنا لیا اس دن، آپ نے کہہ دیا میرا روزہ ہے، اب والدہ کا دل ٹوٹتا ہے، باپ کا، ماموں کا، چاچو کا، یہ جو مقدس رشتے ہیں، یا کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے آپ کا، تو ایسے موقع پہ شریعت نے کہا بھئی نفلی روزہ ہے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک بعد میں قضا کی جائے گی، دیگر ائمہ کے نزدیک قضا نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک بعد میں قضا ہے، کیونکہ امام حنیفہ کہتے ہیں یہ بھی نظر یہ فعلی ہے، منت جیسے زبان سے مانی جاتی ہے تو عمل سے بھی ہوتی ہے، تو جب کوئی عمل جب تک شروع نہیں کیا وہ لازم نہیں ہوتا، لیکن جب شروع کر دیا تو اس کو کمپلیٹ کرنا لازم ہے۔ تو یہاں آپ نے توڑا ہے شریعت کی وجہ سے، لیکن کمپلیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ لا تبطلوا اعمالکم، قرآن کہتا ہے اپنے عمل کو ضائع مت کرو، تو یہ بات میں قضا کر لیں اس طرح۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی پیسہ میسا ملتا ہے، دولت آتی ہے اس کے پاس، تو کنجوس بن جاتا ہے، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔
کئی ہفتوں سے اسی آیت پر درس چل رہا ہے کہ جلد بازی کا مطلب کیا ہے. جلد بازی کا مطلب یہ ہے، اس پر میں نے کئی دفعہ بیان کیا نا پورا، کہ ہمارے سارے فیصلے اکثر جلد بازی میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صفات بہت پسند تھیں، الحلم برداشت اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا. طلاقیں جلد بازی میں ہوتی ہیں، مار دھاڑ جلد بازی میں، بہت سارے کام ہمارے جلد بازی میں ہو. کسی کے بارے میں رائے جلدی قائم کر لیتے ہیں، کسی کو اچھا کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، کسی کو برا کہنے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں. تو اسی طرح جو شخص بھی جس کی دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کو فوراً پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جلد بازی. آپ سوچ تو لو بھائی، یہ خواہش پوری کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کہیں لت تو نہیں پڑ جائے گی آپ کو؟ نشہ ہے، دل چاہتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں بھائی، اس سے تو آپ تباہ و برباد ہوتے چلے جاؤ گے. تو جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، اور جو مستقبل سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جلد بازی کی ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے. وہ مثال یہ ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، ہونا یہ چاہیے مصیبت میں انسان کا دل کرتا ہے ہلڑ بازی کا، ہاں ہو چیخو پکار، ادھر ادھر، ڈپریشن ہوتی ہے اس کو. تو جو دل کر رہا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دو، اس پہ کنٹرول نہ کرو کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں کہ میرے اس ری ایکشن سے فائدے کے بجائے الٹا اور زیادہ نقصان ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں جلد باز آدمی کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ بس اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے. غم پہنچا ہے تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو مرضی اسے کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک کہیں کوئی واقعہ ہو جائے نا، کوئی دھماکہ ہو جائے، تو جو انویسٹیگیشن کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑی مصیبت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہاں عوام جو احتجاج شروع کر دیتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جن لوگوں نے کچھ کارروائیاں کی ہے نا، ان کے ثبوت مٹ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے، پوری دنیا میں ہم نے ایک اصول دیکھا ہے، جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی واقعہ ہو نا، فوراً وہ روک دیتے ہیں، پورا ایک گھیراؤ میں لے لیتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنے تو اس میں غلطی کس کی ہے تاکہ اس کو سزا ملے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلطی کس کی ہے، اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، اتنی عوام دائیں بائیں آگے پیچھے، جس کو پکڑ کے پبلک کوٹنا شروع کر دے تو بس وہی مجرم ہے. یعنی جس کو پہلے تھپڑ لگ گیا نا، سمجھو وہ کیا ہے، بس اسی نے کیا ہے. بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ اپنے احتجاج فوراً کر لینا کسی بھی چیز پہ، سوچے سمجھے بغیر الزام ڈال دینا کسی کے اوپر. کئی سال پرانی بات ہے، کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی کے نمبر پہ کہیں کوئی مس کال آ گئی. یہ گاؤں میں واقعہ ہوا تھا. اب غیرت مند بھائی تھا، اس نے دیکھا یہ کون ہے، دیکھا کسی لڑکے کا فون ہے، پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں کسی نے اس کا دماغ، بہن کے بارے میں دماغ بھرا ہوا تھا، ہوتے اس نے کیا کیا، اس کو گولی مار دی. اب بہت پرانا قصہ ہے تو ابھی مجھے تھوڑے سے اس کے آثار باقی رہ گئے دماغ میں، پورا قصہ مجھے یاد نہیں ہے. بعد میں انکوائری کی پتہ چلا کہ جی یہ لڑکی بالکل بھی انوالو نہیں تھی، جس بندے نے کی ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اب کیا ہوا ہے کہ اچھی اس کو پتا چلا کہ یار میری بے گناہ بہن کو میں نے مار دیا. ٹینشن میں اتنا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مار دیا. پہلے ایک جرم کیا، ٹینشن سے انکوائری پوری کی نہیں ہے. بھائی پہلے غور تو کر لو، تجزیہ کر لو، کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی، دیکھ لو. اور اگر مس کال آئی بھی ہے، کوئی آپس کا ریلیشن بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ گولی سے ہی اڑا دو. اس کی اسباب پہ غور کرو، اس کی وجوہات پہ غور کرو. پہلے جلد بازی میں ایک کام کیا، ایک بے گناہ کو قتل کیا، اب جلد بازی میں ایک اور گناہ کر لیا، اپنے آپ کو بھی مار دیا. تو ہمیشہ جلد بازی میں انسان سے غلط کام ہوتے ہیں، ٹھیک کام نہیں ہوتے. کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا، ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے، یہ خوب یاد رکھو. جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا، جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو، اس ٹائم کو کیا کرو، گزارو. بس جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا، حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے.
یہ اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے, درد ہوتا ہے, لوگ ٹیکا لگاتے ہیں, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا, داڑھ کا درد ہو رہا ہو, اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے, پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی, یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں, لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں, جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں, یار کیسے نکلیں گے, کہاں جا کے سر مارے. کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ, اس کے بعد یوز ٹو. کیا ہو گئے؟ ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا, 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ, اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا, بدنام ہو جائے گا بیچارہ, ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے. خیر اس وقت کمارا تھا وہ, تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے, لگژری لائف اسٹائل میں پلا, زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا, ایک پپو فیملی کا, برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال, لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی, علماء کی تقریریں, کچھ صبر سے متعلق, کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھائی قصور تو نہیں تھا اس کا, اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے, ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے. خوب سمجھ لو, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے, یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے, غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو, کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس, یہ ہو گئے میری لک ہے, وہ لک کہتا ہے اس کو, لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں, جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ, یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا. ٹھیک ہے, او بھائی تو نہیں جیتا ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے, اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہمارا احسان ہے, تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے, وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک, تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا, ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ 1 ہفتہ رہ گیا, پتہ نہیں پولینڈ ولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا, تو وہ رشیا نہیں اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں, تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا, مسلمان ہوتا تو کیا کہتا, یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے, اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا, کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے, معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر لیا. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو. اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا, کہاں چلا گیا, جیل. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے.
کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا. میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. یہ جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں کیسے. نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا لیکن دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو میں نے کہا 4 سال آپ کیسے بند کمرے میں رہے ہیں؟ اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کبھی یہاں سے. یہ پتا ہو نا آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو. یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر دی کہ بھائی ٹائم کیا کرو پاس کرو. ٹھیک. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو گے بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو 20 بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں؟ نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہیں چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے نکلیں کیسے. حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کا تو بنتا تھا. تو کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں. تو خیر کی ہیں, واقعی 4 کی ہیں. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی؟ کہہ رہے ہم تو مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. تو کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے, شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو, چلو بھائی نکل پتلی گلی سے, شاباش. ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل. تو کہتا ہے یار اس دن وہ CCTV کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں, آئندہ تھوڑا خیال کروں گا. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں, نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں. تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی, وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ ابھی تو نے کیا کرتا ہے, وہ میں نے اتنے بندے مار دیے, آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے. پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم. اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم. وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا PhD کے اسکالر بن کے باہر آئے, یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی اب باہر جاب ملے گی. 4 سال 8 سال زندگی بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے. اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل چوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے, یا باقی چوریاں ٹکیتیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو نظام اتنا گندا ہے, اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے, اس میں ادھار نہیں رکھا. قصاص ہے, ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے بندہ مارا ہے, فوراً پکڑ کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا, بھائی تمہارا باپ مارا ہے تم بتاؤ کیا کرنا ہے. اب وہ فیصلے میں دیر کر رہے ہیں تو اس دوران جیل میں بند کیا جائے, بھاگ نہ جائے. جیل میں اس کو تمام سہولتیں دی جائیں گی, بھائی یہ بندہ ہے بھاگے گا نہیں, جلدی 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس, فیصلہ کرو, گردن اڑانی ہے یا اس سے بارگیننگ کرنی ہے. تو بارگیننگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس دوران جیل میں رہے ایک الگ بات ہے. 1 آدھ ہفتہ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا, آپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. قصاص اب 1 ہفتہ, اس کے بعد سر قلم کرنا ہے, چلو بھائی اڑا دو سر, اس کا سر نہیں قلم کرنا, پیسے لے کے چھوڑنا ہے, پیسے لے بھائی, اور جو بھی رہن کے طور پر اس کی پراپرٹی رکھوائی, چل بھائی نکل, ختم. ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو, 20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسلام میں قصاص ہے. دانت توڑ دیے, ٹائم نہیں ہے بھائی, کون سا والا دانت توڑا, یہ والا, اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبردست واقعہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھی تھی نا, کس کی, حضرت انس ابن مالک کی پھپھی,
حضرت انس نبی کے خادم تھے. ان پھپھی نے اپنی باندی کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا تو وہ باندی کا دانت ٹوٹ گیا. جو لونڈی تھی نا باندی, اس کا دانت ٹوٹ گیا. تو نبی کے پاس کیس آیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت. تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں اور باندی یہ تو لونڈی ہے, لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا, ملازم کو تھپڑ مارا دانت ٹوٹ گیا, تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے اسلام میں کہ بھائی دونوں انسان ہیں تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے. تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس بن مالک میرے شاگرد ہیں, 10 سال میری خدمت کی ہے تو اتنی خدمت گزار ہیں تو ان کی پھوپھی کے ساتھ میں رعایت کروں. فرمائے نہیں, میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ دانت. اچھا باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے, آقا ہے, اس کے دانت توڑے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے, مالکن ہے, میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے, کیونکہ اس کو حق ہے, تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا؟ ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے, دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے, ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی. اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا, ہلا تھا یا ٹوٹا تھا, ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو اسلام نے کیش سزائے رکھی ہے ٹھک 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 کر کے کہ بھائی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے؟ تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, تم کورٹ میں جاؤ گے, جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے, یہ ثابت کرو گے, دلائل سے ثابت کر دیا, کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا, ویسا نہ ہو پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے, اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی, لیکن یہ ہوگا بھائی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے, سن بالسن, دانت کے بدلے دانت. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف. اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے, آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا, ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتا چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کالعدم ہوں گے, تو بندہ مارے گا. شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے ڈنڈا گھمایا کسی کے سر پھوڑ دیا, وہ مر گیا, تو قصاص نہیں ہے, آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی, تو وہ بندہ ہی مر گیا. اب اس میں قصاص تھوڑی ہے, بھائی ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا, جو قتل ہی کے لیے بنے, بندوق ہے, چاقو ہے, اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا, جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا. یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے. ہاں دیکھو, میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو, یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو, خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے,
یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی، حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے، یار اس کی نیت تھوڑی تھی، تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں، امام حنیفہ، کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا، حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے، اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ، کیونکہ پی کیوں تو نے؟ وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا، پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا، پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ بھی مر سکتا ہے، بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو؟ تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے، اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی، مرد کی، کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا، اس میں شریعت نے یہ سمجھا ہے نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے، لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو وہ طریقے اولا ہوگی. تو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے، سعودیہ کے مفتی نے فتوا دیا ہے طلاق نہیں ہوئی چونکہ پیوی تھی، فلاں نے فتوا دیا. آج کیا ہوا ہے، ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں، سب نے یہاں کے مدارس نے فتوا دیا طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی تو اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا، کوئی طلاق نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا ہوا آ رہا ہے، اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. تو یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شقہ نہیں مانتا، اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھا رہے تھے، ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو اب قرآن و سنت کو ہم نے سمجھا ہے. خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں، بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے. ہاں، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو، چھوڑ دو بس اس کو، پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا، رجم کرو، قصہ ختم، چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا، 100 کوڑے دونوں کو چترول لگاؤ اور چھوڑ دو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی، 80 کوڑے لگاؤ، چھوڑ دو. چل بھائی، کیس نہیں ہے لمبے لمبے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار، اللہ بچا کے رکھیے، جیلوں سے اللہ بچائے. جیلوں میں خارج کی بیماریاں لگتی ہیں، پتہ ہے آپ، ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. گندگی کا ایک نظام ہے، بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے ہیں میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا. لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا، جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا، اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو پتا ہے، جس نے میرے بیان سنے ہو، ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا میں جیل سے باہر نکلا نا، بیانات میرے سنے میں تھے، تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیوں سے، کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں. کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا، کہہ رہے ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا، تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا، مفید. اگر صبر نہ کرتا، جلد بازی والا کام کرتا، جیل میں بیٹھا رہتا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا، کبھی پولیس کو گالیاں دیتا، کبھی فوج کو گالیاں دیتا، کبھی عمران خان کو، کبھی مسلم لیگ کو، کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر، جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر. کیا خیال ہے، ان پہ جو بھی نہیں رینگتی، کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا، جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. آج ایک بندہ آیا نا، بہت بیچارہ پریشان تھا، اللہ اس کی پریشانی دور کرے. گھر میں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا، بیوی چلی گئی، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، بہت مسائل. میں نے اس کو ایک اصولی بات کی، میں نے کہا جو تمہارے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں، جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر چھوڑ دو. کہہ رہے میں نے ابا کو ہر طرح سے منا لیا، ابا ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا ٹھیک کرنے کی فکر چھوڑ دو. کیا خیال ہے بھائی، ابا کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہوں، ابا مجھ سے راضی نہیں ہو رہے. میں نے کہا اپنا ایٹیٹیوڈ ابا کے ساتھ ٹھیک کر لو، توبہ معافی مانگ لو ابا سے، سوری کر لو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اور ابا کو کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو. دیکھ لو یہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، وہ کام کہہ رہے یہ بھی کر کے دیکھ لیا پھر بھی خوش نہیں ہو رہے. میں نے کہا پھر ٹینشن لینے کا نہیں، اس سے زیادہ کہ مکلف نہیں ہے بھائی. جو کر سکتے ہو وہ کرو، جو نہیں کر سکتے اس کی ٹینشن مت لو. یہ کیسز بہت آتے ہیں میرے پاس کہ بیوی بھاگ گئی،
حقوق بھی بندہ ادا کر رہا ہے، پھر بھی کوئی آشنا مل گیا اس کو، چلی گئی، نہیں آ رہی، بچوں سے نہیں ملنے دے رہی، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ کے حقوق نہیں ادا کر رہے تھے تو بیوی سے معافی مانگو، جا کے سالوں سے معافی مانگو، ان کو بولو بھائی میں حقوق ادا کروں گا، ہر طرح سے ان کو آپ قائل کرو. اور اگر آپ کی غلطی نہیں ہے، بیوی کی غلطی ہے، تو دو ہی ہے، یا تو پیار سے یا بدماشی سے، کوئی تیسرا راستہ ہے؟ میں نے کہا پیار کا طریقہ یہ، جاؤ محبت سے سمجھاؤ، اگرچہ آپ کی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، پھر بھی بعض دفعہ انسان جھک جاتا ہے کہ چلو یار گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرو. تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا میں نے ہر طرح سے 1 سال ہو گیا محبت سے سمجھا کے دیکھ لیا، پھر میں کہتا ہوں اب ایک راستہ ہے بدماشی کا. کون سا راستہ ہے؟ بدماشی. تو جاؤ بدماشی کر سکتے ہو، بیوی اٹھا کے لے آؤ، سمجھ رہے ہو، جاؤ سسرال پہ بولو ایسی کی تیسی، نکالو میری بیوی ہے، کہہ رہے یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا پھر چھوڑ دو، لعنت بھیجو. بدماشی کے لیے پاور بھی تو ہونا، ایسا نہ ہو بدماشی کے لیے گئے اور 4 سالے لمبے لمبے نکل کے آئے، انہوں نے تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کے شاپر میں ڈال کے بھیج دی کہ جا گھٹنا جڑوا جا کے اب تو اپنا. تو میں نے کہا بدماشی کی طاقت ہے. اچھا مجھے آواز سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس میں بدماشی کی طاقت ہے یا نہیں. بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آواز بھی بدماشوں والی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ چیخے تو کھانسی آ گئی آپ کو، سسرال جا کے چیخ رہا ہے نکال، پھر کھانس رہا ہے، اس سے پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا اور ہو جاتا ہے. اور پھر جب بدماشی کی ہے نا اس پہ قائم رہو، پھر یہ نہیں ہوتا. میں نے ایک ہمارے پٹھان دوست کا واقعہ سنایا تھا نا، بلا وجہ اس کی بیوی کو ان کی اماں ساس گھر میں بٹھا لیتی تھی. پرانا واقعہ، ہمارے پٹھان بھی ہیں ماشاءاللہ، لمبے تھوڑنگے بہت. بلا وجہ میرے پاس بھی کیس آتا. ایک دن وہ گئے جا کے گھر میں گھسے، بولا ساس سے بولا دے میری بیوی کو، کیوں آگے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ، حقوق ادا کر رہے تھے وہ. ایسے ہی جا کے بدماشی کی ہے نا، وہ بےچارے کانپنے لگے. انہوں نے بولا لے جا بھائی، یہاں ایسا نہ ہو کوئی بندہ نہ کچھ مر جائے یہاں پہ. حالانکہ اس نے کوئی قتل کی دھمکی نہیں دی. تو لے آئے، ماشاءاللہ 4-5 سال ہو گئے، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. تو بعض مسئلے حل کس سے ہوتے ہیں؟ بدماشی سے حل ہوتے ہیں، جو صحیح طریقے سے حقوق نہیں ادا کر رہے. اسی طرح داماد بھی بدماشی سے بعض دفعہ قابو میں آتا ہے. صرف یہ بیوی کا معاملہ نہیں ہے، داماد صحیح طرح حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو وہاں بھی میں کہتا ہوں یار یا تو بدماشی کرو، محبت سے پہلے سمجھاؤ، نہیں آ رہا بدماشی سے نہیں ہو رہا، تو پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، بلیدگی لو اس سے، سمجھتے ہو، یا پھر کمپرومائز کرو، اسی طرح ظلم سہتے رہو بیٹھ کے. تو مشہور ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کیسے نکالنا پڑتا ہے؟ ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے، سمجھتے ہو. تو اس کے بڑے بڑے بین الاقوامی سطح پہ بھی یہی اصول ہے، ٹھیک ہے نا. بین الاقوامی ملکوں کی جنگوں میں بھی یہی اصول ہے کہ ہر جگہ محبت نہیں چلتی ہے، ہر جگہ آپ میں اگر طاقت ہے تو پھر آپ کو بدماشی دکھانی پڑتی ہے. تو وہاں بھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں بھائی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے، جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کرو، جب نہیں ہو پا رہا نا اس کا مطلب آپ معاملہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. پھر یہ دیکھو، یہ مت دیکھو کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا؟ لوگ آ کے مجھے کہہ رہے تھے میری بیوی غلط ہے غلط ہے. میں کہتا ہوں یار غلط ہے صحیح ہے، تو کر کیا سکتا ہے؟ تو کر کیا سکتا ہے تو؟ اب اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا کہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو لعنت بھیجو، دفع کرو یار، مٹی پاؤ. پھر کیا کرو؟ میں نے کہا ایک اور شادی کرو بس. کہنے کوئی رشتہ نہیں دے گا. میں نے کہا تلاش کرتے رہو، کیونکہ رشتہ تلاش کرنا آپ کے اختیار میں ہے، کسی کو قائل کر کے اس سے زبردستی چھین لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو بس گزارا چلاؤ ایسے ہی، اس وقت تک کنوارے چھڑے چھاٹ رہو. یار گناہ کا خطرہ ہے. میں نے کہا بچو گناہ سے، روزے رکھو جو اسلام نے بتایا. کہہ رہے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو توبہ استغفار کرو. ہونے کے بعد اب اس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا نا. گناہ ہونے سے پہلے کے اصول یہ کہ بچو، ہونے کے بعد اب ریورس نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ماضی میں جو ہو چکا اس کو، ماضی کو اللہ کو کہیں. یہ تو جہنم میں جب جہنمی جائے گا نا اللہ سے یہی کہے گا دوبارہ بھیج دے، ریورس کر دے سارا عمل. بہت انسان کا بچہ بن کے زندگی گزاروں گا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ کبھی ریورس نہیں ہوتا، ماضی کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو جو گناہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس پہ کہ دوبارہ جا کے بچوں میں نہیں ہو سکتا. اب آپ کے اختیار میں یہی ہے کہ اللہ کو توبہ کر کے گڑ گڑا کے منانے کی کوشش کرو. زندگی کا اصول کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جو اپنے اختیار میں، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات بہت زیادہ تاکید سے کہتے تھے، جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں، اور جس چیز کے آپ کا اس پر اختیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اب رو رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کی خاطر، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں.
کو یاد آ رہی ہے. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو آپ کو اس سے محبت ہے, اس کو نہیں ہے, تو کیا کرو گے؟ نہیں, یا تو بدماشی یا محبت, دونوں ہی نہیں ہے تو رونے کا حل ہے میرے پاس. کہتے ہیں میرا دل جل رہا ہے, رونے کا حل ہے. رونے کا حل یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا چھوڑ دو, کہیں اور شادی کر کے دل ادھر لگاؤ. آہستہ آہستہ یہ دل کیا ہو جائے گا, یوں سمجھو مر گئی. مرنے کے بعد بھی تسلی آ جاتی ہے نا کچھ وقت کے بعد. یہ قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے آدمی, مٹی ڈال کے آتے ہیں, بھول بھلائیاں ہو جاتا ہے کچھ وقت میں, بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کہ ختم ہو جائے گی. ان کمبخت علاج کرنا چاہتے ہی نہیں ہے نا, بار بار اس کو معشوقہ کو یاد کر کر کے یار کر کے ٹینشن لے گا تو یہ ٹینشن تیری بنائی بھی ٹینشن ہے. اس کا نام لینا چھوڑ دو, نمبر بلاک کر دو, تذکرہ چھوڑ دو, اس گلی میں جانا چھوڑ دو جہاں سے سیٹنگ شروع ہوئی تھی. ساری یادیں چھوڑ دو اور اپنے آپ کو بزی کر لو کہیں اور. آہستہ آہستہ دماغ کیا ہو جائے گا, 1 سال لگے گا, 1.5 سال لگے گا, 2 سال لگے گا. اور اگر اس کی محبت ختم نہ بھی ہوئی نا تو یہ جو جذبات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. تھوڑی سی رہ جائے گی, وہ نقصان نہیں دیتی, وہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور یہ سوچ کے کہ غلط ہو رہا ہے, جتنا بھی ہو رہا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھو ہر تھوڑے دن میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, صحیح ہوتا ہے یہ یا غلط ہوتا ہے؟ کس قدر غلط ہوا ہے نا. اب میں ٹینشن لوں یار اتنے کی گاڑی نہیں ہے جتنے قسطیں نہیں جا رہی گاڑی کی جتنے کا ڈیزل جا رہا ہے, تو کیا میرے اس ٹینشن سے فائدہ ہوگا؟ بار بار بیٹھا ہوں میں یہ ہر وقت یہی تذکرے لے کے, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ٹماٹر مہنگا ہو گیا, خربوزہ مہنگا ہو گیا, تربوز مہنگا ہو گیا, یہ مہنگا ہو گیا. اس سے خدا کی قسم گورنمنٹ پر, ہماری ٹھیٹ قسم کی گورنمنٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اثر پڑ. یہاں کراچی میں اتنا قتل ہو رہا ہے انسانوں کا, اس سے جب حکومت پہ فرق نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر مہنگے ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ آئے دن لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا کراچی میں. پرسوں کسی سفید ریش, چند دن پہلے سفید ریش بزرگ کو ڈاکو نے مار دیا. وہ تو ڈاکو تو تھوڑی دیکھ لیں, جب گورنمنٹ پہ ان چیزوں کا اثر نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر تو بات کی چیز ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ہم سوچ کے سوائے اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہو. دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, ہم اگر اس غلط کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں سوٹیبل طریقہ ہو, جذباتی باتیں نہ ہو. جذباتی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, سوٹیبل جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے, اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا, اس پہ تبصرہ بھی نہ کرو. ایک بات خصوصی طور پہ خواتین کے لیے کہوں گا میں اس زمانے کے لحاظ سے, وہ کیا بات ہے, آج کل خواتین کی کمپلینز بہت آتی ہیں کہ مردوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے. مردوں کے چال چلن, بولو شاید آپ میں سے, آپ کے تو سب کے ٹھیک ہیں لیکن اگر کسی کے نہیں ہوں گے تو اس کو احساس ہوگا نا. مردوں کے چال چلن ٹھیک, یہ خواتین میں یہ یورپ کی بیماری تھی, انگریزوں کی, لبرل سیکولر لوگوں کی, جو اب اسلامی ملکوں میں بھی وہیں سے یہ گند امپورٹ ہوا ہے. گند وہاں تو بہت تھا تو یہ گند یہاں آ رہا ہے, اور ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ان کے گند کو گند ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں نے ولاگ میں بتایا نا یورپ کی کچھ مغربی ملکوں کی کچھ اچھی چیزیں کچھ بری چیزیں, تو میں نے بری چیزیں بتائی نا تو نیچے لوگوں نے لکھا تھا مبالغہ آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے, وہاں بہت سکون کی زندگی ہے. سکون کی ہے تو کتوں سے کیوں دل بہلا رہے ہو؟ تو بس کچھ لوگوں کو نا, کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں, کچھ سافٹ ویئر غلط انسٹال ہو گئے ہیں. تو اب ایسی خواتین کو بھی ہم کیا مشورہ دیتے ہیں, بھائی آپ اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, محبت سے ٹھیک ہو جائے, محبت دو اس کو, ادھر ادھر توجہ نہ جائے اس کی. محبت سے ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا خواتین کمنٹس میں بہت ہوشیار ہوتی ہیں. میں نے ایک بیان میں کہیں کہا کہ آج کل خواتین اپنی فزیکل فٹنس کا خیال نہیں کرتی تو میاں پھر دائیں بائیں منہ مارتے ہیں. وہ باہر ہیروئنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکٹریسز کو ایسی سلم اسمارٹ, اور بیوی کو آ کے دیکھتے ہیں تو آڑی ترچی بیچاری, تو وہ پھر منہ کہاں مارتے ہیں, باہر نیچے. بہت ساری خواتین کے کہ اور میاں اگر خود آڑا ترچا ہو, مجھے بڑی ہنسی ہے, اس کو بھی تو چاہیے نا. تو میں نے کہا یار بات بالکل صحیح ہے, جب اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خیال رکھے تو آدمی کو بھی تو چاہیے نا, وہ بھی تو ہیروز دیکھ رہی ہے باہر جا کے. کیا خیال ہے بھائی, یہ میڈیا پہ اس کو بھی تو ایک ایک ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہے,
اور آدمی آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا چل رہا ہے تو پتہ نہیں چل رہا کہ کرالنگ کر رہا ہے یا چل رہا ہے یہ. تو مجھے امام ابو یوسف کا قول یاد آ گیا ایک خاتون کے کمنٹس کے کہ کما احب ان تتزین لی تحب ان اتزین لہا. جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے لیے زینت اختیار کرے تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے. یہ امام ابو یوسف جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا, یہ 1300 سال پہلے وہ کہہ گئے ہیں, 1300 سال پہلے اس زمانے میں, کہ جیسے مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بیوی اس کو اچھی لگے تو عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا میاں مجھے انسان کا بچہ لگے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انہوں نے اس کی ترغیب دی ہے کہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حلیے کا خیال رکھے. تو امام یوسف کا یہ قول اور اس خاتون کے کمنٹ سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایک خاتون نے جب میں فون سنا کرتا تھا کہا کہ میرا میاں اتنا میلا ہے, اتنا میلا ہے کہ شادی کو 2-3 سال ہو گئے, میں بیزار ہو گئی ہوں, میں اس سے طلاق چاہتی ہوں. میں نے کہا استغفر اللہ, اتنا نان نفقہ دے رہے ہیں؟ ہاں جی نان نفقہ پورا دے رہا ہے, اور بچے بھی ہیں میرے اس سے, بچوں کے ساتھ بھی بیہیویئر اچھا ہے, میرے ساتھ بھی سلوک اچھا ہے, بات بھی تمیز سے کرتا. میں نے کہا اتنا اچھا آدمی سے آپ کیوں طلاق لے رہی ہیں؟ یعنی میلا بہت ہے. اور کیا بولیں یار, ابھی اتنی آگے کیا جائے کہ وہیں پیشاب کر دیتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگاؤ, یعنی بیت الخلا بھی سستی میں جانے کی توفیق نہیں ملتی. اب اتنا آپ کہو گے کون میلا ہو سکتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے بعض دفعہ رات کو نا کمرے میں ہی نیچے اتر کے, بستر پہ نہیں, نیچے اتر کے پیشاب کر دیتا ہے, صبح ہم دھو لیں گے اس کو. تو میں نے تو کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی, یہ کیا ہو گئی ہے, یہ بہت زیادہ ہو گئی, بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی, وہ جھوٹ کیوں بولے گی میرے سامنے. خیر اب مجھے پتا بھی نہیں اس کا میاں کون ہے, اگر تو جب پتا ہوتا تو پھر تو آدمی بات پہ یقین نہیں کرتا نا. تو اننون نمبر تھا, اننون کوئی خاتون تھی. تو جیسے میرے بھائی مرد چاہتا ہے نا عورت اس کے لیے مزین ہو, تو عورت کی بھی خواہش ہے. تبھی علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ بال بھی کالے کر سکتے ہیں, کیونکہ شادیاں جوانی میں آج کل ہو ہی رہی ہیں, بڑھاپے میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اور جوان لڑکی سے شادی ہو رہی ہوتی ہے پیسے کے چکر میں. عورت میں نے سب سے پہلے بتایا نا آپ کو کیا دیکھتی ہے, روکھڑا, عمر گئی تیل لینے, ہینڈسم اسمارٹنس وہ بات کی چیزیں ہیں, وہ تو پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے یہ ہوا کیا میرے ساتھ. تو شروع میں سب پیسہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پیسے کے چکر میں پھر جب شادی ہوتی ہے تو کالا کولا لگا کے دولہا بنے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو میں بھی کچھ نہیں کہتا ان کو کہ چلو جانے دو, ٹھیک ہے, ورنہ 40 سال کے بعد بال کالے کرنا جائز نہیں ہے. لیکن بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ نئی نئی کسی کی شادی ہو, میں نہیں کالا کولا لگاتا, پہلے بتا دوں, تو گنجائش دی ہے بعض فقہاء نے. اور وہ امام ابو یوسف ہی کے قول اسی کے بارے میں کہ مرد کے لیے ایسے موقع پہ گنجائش ہے کہ وہ بال کالے کر سکتا ہے. اور اس میں دلیل یہ دی ہے کہ جیسے مرد کی خواہش ہے کہ عورت زینت اختیار کرے, تو عورت کی بھی خواہش کیا ہے کہ مرد بھی اس کو دیکھنے میں جوان لگے. ایسا نہ ہو جب شادی ہوئی تو وہ آئی تو وہ سمجھے کہ یہ ابا آئے ہوئے ہیں ان کے, دولہا بھی تھوڑی دیر کے بعد آئے گا. لیکن یہ عمومی حکم نہیں ہے, سمجھتے ہو, ایسا نہ ہو بال کالے کرنا شروع کر دیں آپ لوگ. آگے چلتے ہیں, جلدی جلدی بیان کو میں نمٹاتا ہوں. تو بہت زیادہ اہم باتیں کرنی تھی. وہ 4 سال کے بعد جب وہ نکل کے آئے نا, تو نکل کے اتنی ٹینشن میں انہوں نے ٹائم گزارا. کہتے ہیں میں نے انگڑائی لی, میں نے بولا اب 4 شادیوں سے کسی کا باپ بھی مجھے, کیونکہ کیا کر لے گا, جیل بھیج دے گا نا. 4 سال گزار لیے تو 2-4-6 مہینے اور پھر کر بھی لی اس نے. خیر تو میں ایسا کر رہا تھا, تو جلد باز ہوگا نا اس کو مصیبتوں سے یہ فائدہ نہیں ہوگا. یوسف علیہ السلام کی مثال ہے ہمارے پاس, کتنے غم آئے, غموں میں صبر کیا, رزلٹ کیسا ہوا, مصر کے بادشاہ بن گئے. اگر جلد بازی کرتے وہاں پہ زلیخا نے الزام لگایا, وہ کہتے یہ الزام غلط ہے, کہہ دیا, بار بار پیچھے پڑے رہتے تو اور کوئی بڑا کیس بنا کے ڈال دیتے. وہ کہہ سکتے تھے بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, اور حکومت کے بس میں جو تھا وہ حکومت نے کیا. تو انجام کس کے حق میں بہتر ہوا, یوسف علیہ السلام کے حق میں بہتر ہوا. تو ہمیشہ یہ جو ہم آیت پڑھتے ہیں نا, والعاقبۃ للمتقین, یہ لفظ آپ نے سنا ہے, یہ دعا